آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اور کہا نسوتن عورتوں نے فی المدینتی شہر میں امرأۃ العزیزی عورت عزیز کی تراود فتاہا اکساتی ہے اپنے نوجوان کو اپنے غلام کو عن نفسی اس کے نفس سے. یہ خبر شہر کی عورتوں تک پہنچ گئی کہ امرأۃ العزیز اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہے. یعنی شہر میں عورتوں نے اس موضوع پر ڈسکشن شروع کر دیا اور خاص طور پر سرداروں اور امراء کی عورتوں نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے، وہ اپنی طرف اپنے غلام کو دعوت دیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا خوشبو بھی چھپ نہیں سکتی، اور اسی طرح عشق اور محبت کا معاملہ ہے. عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ یوسف اس معاملے کو اگنور کرو اور کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، اور لازماً یوسف علیہ السلام نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن پھر بھی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، یعنی اسکینڈل مشہور ہو گیا. آپ ایجپٹ کی سوسائٹی کو دیکھ سکتے ہیں، کتنی بولڈ سوسائٹی ہے، کتنی فری سوسائٹی ہے، اللہ کے احکام کے تابع نہ تھی. اور عورتوں کے ٹاپک کیا ہیں؟ اب یہاں پر یہ عورتوں کا ڈسکشن ہو رہا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو گناہ کی دعوت دیتی ہے. امرأۃ العزیزی تراود فتاہا عن نفسی، قد تحقیق شغفہا بے قابو کر رکھا ہے اس کو حباً محبت نے. شغفہا کا جو لفظ ہے شین غین فا سے ہے. شغف کہتے ہیں دل کا اندرونی حصہ، دل کے اندر کی محبت یا محبت میں دیوانگی. تو یہ عورتیں کہنے لگیں بے شک اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عورتوں نے کہا محبت نے اسے دیوانہ کر رکھا ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ عورتوں نے یہ حربہ اپنایا تھا تاکہ وہ بھی یوسف کو دیکھ سکیں، کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں سن رکھا تھا. اب یہ سب چاہ رہی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کا دیدار کریں، اسی لیے انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی. انا بے شک ہم لنراہا البتہ ہم دیکھتی ہیں اس کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں. یعنی یہ کھلی گمراہی ہے کہ وہ اپنے غلام سے اس قدر محبت کرتی ہے اور اس سے برائی کرنا چاہتی ہے. اب یہ عورتیں دیندار نہ تھیں، لیکن پھر بھی عزیز مصر کی بیوی کو گمراہ کہہ رہی تھیں. وہ اس لیے کہ یہ بے وقوف ہے، اپنے غلام سے دل لگا بیٹھی، اور دوسرا یہ کہ اگر محبت کر ہی بیٹھی تو اپنی طرف مائل نہ کر سکی. یعنی ایک عورت کے لیے کیا مشکل ہے کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرنا. ویسے ہی خواتین کتنی فارغ ہیں، تبھی اتنا ڈسکشن کر رہی ہیں. جو خواتین بزی رہتی ہیں وہ خود کو فضول چیزوں اور بحثوں سے محفوظ کر لیتی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ فراغت اور فرصت انسان کی قاتل ہیں. اس لیے جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیولی مصروف رکھتے ہیں، ہم خود کو ان غلط ڈسکشن سے بچا لیتے ہیں، غلط چیزوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے ہیں. فلما تو جب سمعت اس نے سنا، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے سنا، بمکرہن ان عورتوں کے مکر کو، ارسلت الیہن اس نے بھیجا ان کی طرف، یعنی ضیافت کے لیے انہیں اپنے گھر بلایا، ایک پارٹی ارینج کی. وَأَعْتَدَتْ اور تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئن تکیہ لگانے کی جگہ یعنی مجلس، ایک گپ شپ پارٹی تیار کی. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی محفل ہے جس میں فرش پر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور گاؤں تکیے لگائے گئے اور ایسا کھانا سرو کیا گیا جس کو چھری کانٹے سے کھایا جاتا ہو. اسی لیے ہر عورت کو ایک ایک چھری دی گئی. وآتت اور اس نے دی، کل واحدۃ ہر ایک عورت کو، منہن ان میں سے، سکینن ایک چھری. سکینن جو ہے وہ چھری کو بھی کہتے ہیں اور کانٹے کو بھی کہتے ہیں. ابھی 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ چھری کانٹوں سے کھانا بہت پرانا طریقہ ہے. آج بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی چھری کانٹوں سے کھانا نان مسلم کی روایات ہیں اور ہمیں ہاتھ سے ہی کھانا کھانا چاہیے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.
کھانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، بس یہ کہ وہ انسانیت کے تقاضے کو پورا کرتا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ 4000 سال پہلے کے واقعے میں اس طریقے کو مینشن کیا گیا ہے۔ اب باقاعدہ اس نے ایسا کھانا سرو کیا جس کو چھری کانٹے سے کھایا جاتا ہو۔ پھر جب یہ عورتیں کھانا کھا چکیں تو ان کے آگے پھل رکھے گئے اور ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری بھی دی گئی، اور اس نے کہا کہ کیا تم یوسف کو دیکھنا چاہتی ہو؟ تو عورتوں نے ہاں میں جواب دیا۔ وقالت، اور کہنے لگی، یعنی یوسف سے، اخرج، نکل آ، علیہن، ان پر۔ اب اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب عورتوں نے دیکھا تو بے ساختہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ فلما، تو جب رأینہ، ان عورتوں نے دیکھا اس کو، اکبرنہ، بڑا سمجھا اس کو، مرعوب ہو گئیں اس سے، وقطعن، اور کاٹ بیٹھیں، ایدیہن، اپنے ہاتھ۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان عورتوں کا حال یہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت عظیم و شان اور قدر و منزلت کا انسان پایا، اور رعب کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اب درد سے وہ چیخنے لگیں تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ایک ہی نظر دیکھنے کے بعد تم سب کا یہ حال ہے تو میری بے قراری پر ملامت کیوں؟ تم نے مجھ پر ملامت کیوں کی؟ وقلنا، اور کہنے لگیں، حاشا للہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ ایک انسان، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، ملک کریم، فرشتہ معزز، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں کہنے لگیں کہ یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ پھر ان عورتوں نے کہا کہ آئندہ ہم تم پر ملامت نہیں کریں گی۔ یہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کردار کی وجہ سے کہا، حسن کی وجہ سے نہیں کہا۔ جیسے ہم کسی انسان کو فرشتہ کہتے ہیں یا فرشتہ صفت کہتے ہیں تو اس کے حسن کی وجہ سے نہیں کہتے، بلکہ اس کے کردار کی وجہ سے اور اخلاق کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر بھی ان عورتوں کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور یہ عورتیں حیران رہ گئی تھیں کہ ایسا بھی کوئی مرد ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اتنی بنی سنوری عورتیں بیٹھی ہیں اور اس نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی معزز فرشتہ ہے، یہ تو کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ قالت، وہ کہنے لگی، اب عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، فذلکن الذی، تو یہ ہے وہ شخص جس کی لمتننی، تم ملامت کرتی تھی مجھ کو، فیہ، اس میں، یعنی اس کے بارے میں۔ کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو۔ اپنے حسن و جمال اور کمال کی وجہ سے یہ انسان اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس نے اپنے غلط کام کی کیسی جسٹیفیکیشن دی۔ پھر یہ کہ علل اعلان بتا بھی رہی ہے، آپ اس کی اخلاقی حالت دیکھ سکتے ہیں، اور اس دور کی جو عورتیں ہیں وہ کتنی زیادہ بولڈ تھیں اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، رَاوَدتُّهُ، میں نے پھسلانا چاہا اس کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے، فاستعصم، تو وہ بچ نکلا۔ ان سب کے سامنے اس نے اپنا قصور مان لیا اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی بتایا، ان کے کردار کی تعریف کی۔ اس کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کوئی بھی عورت جتنا بھی بن سور کر آ جائے وہ اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہ بچ نکلا۔ لیکن کب تک بچے گا؟ اسے میری بات ماننا ہوگی۔ تو اس سے سب سے پہلے تو جسٹیفیکیشن دی، تمام عورتوں کو یہ بتایا کہ یوسف اتنے خوبصورت ہیں کہ ہر عورت کا دل ان پر آ جائے، اور یہ مجھ سے بچ نکلے، لیکن کب تک بچیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ اس کو میری بات ماننا ہوگی۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، لم یفعل، نہ کرے، ما آمرہ، جو میں حکم دیتی ہوں اس کو، یعنی اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، البتہ ضرور قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ، اور البتہ ہو جائے گا، مِنَ الصَّاغِرِينَ، ذلیل ہو جانے والوں میں سے۔ ایک طرح سے اس نے
یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو یہ قید کر لیا جائے گا اور پھر یہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا، میں اس کو کسی بھی ہیلے بہانے سے جیل بھجوا دوں گی۔ قولا کہا یوسف علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، السجن قید خانہ، احب زیادہ پیارا ہے، الیہ میری طرف، مما اس سے جو، یدعوننی وہ بلاتی ہیں مجھ کو، الیہ اس کی طرف۔ یوسف علیہ السلام نے قید کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آج بھی بہت سے جوان بچے معاشرے میں اتنا سوشل نہیں ہوتے، ایون بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو سوشل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے، یعنی یہ بچے بہت ہی کنزرویٹو لائف گزارتے ہیں، ان کو ان کے والدین بہت سختیوں میں رکھتے ہیں، گویا جیل میں ہوں۔ تو یہ جیل بہتر ہے اس برائی سے جس میں سوشل ہونے کی وجہ سے انسان پڑ جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے لیے قید کو پسند کیا، تو ایسی مجلسیں اور پکنکس جو غلط ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے بہتر گھر کی چار دیواری ہے، جو کہ بے شک ہمیں قید محسوس ہوتی ہے، لیکن مومن کے لیے دنیا ویسے بھی قید خانے کی طرح ہے، اس کے آس پاس بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں جس کو اسے فالو کرنا ہوتا ہے، اور وہ پابندیاں کسی انسان نے نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوتی ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، قید خانہ تو زیادہ پیارا ہے میرے نزدیک اس چیز کے مقابلے میں جس کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا اور اگر نہیں، تصرف تو پھیرے گا عنی مجھ سے، کیدہن ان عورتوں کی چال کو، اصبو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن ان کی طرف، وَأَكُم مِّنَ الْجَاہِلِينَ اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ اگر آپ نے مجھے ان عورتوں کی چال سے نہیں بچایا تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اور یہ بات وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ ان کا سٹیٹس غلام کا تھا، اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کیا، حالانکہ ہر انسان کو اپنی آزادی پیاری ہوتی ہے، اس درجے پر خود کو برائی سے بچانا بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ یہ حق پر تھے، کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی جیل کو ہی چنا۔ ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ یہ تنہائی میں رہنا چاہتے تھے، اور جتنا انسان تنہائی میں اپنے اوپر غور و فکر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ تنہائی انسان کی روحانی غذا ہے۔ اور اگر آپ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے دعا مانگنے کے انداز کو بھی دیکھیں تو بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، جسٹ اپنا حال شیئر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی حالت بتائی۔ بس مثال ہمارے سامنے ایوب علیہ السلام کی بھی ہے کہ انہوں نے بھی کچھ اسی طرح سے ہی دعا مانگی تھی۔ دعا مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ الفاظوں میں اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، یعنی آپ کو جو چیز چاہیے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی صرف حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اپنا حال اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ دونوں ہی طریقے خوبصورت ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ سے دعا کرنا عاجزی کی علامت ہے۔ فاستجاب لہ تو دعا قبول کر لی اس کے لیے، ربہ اس کے رب نے، فصرفا تو دور کر دیں، عنہ اس سے یعنی یوسف علیہ السلام سے، کیدہن ان عورتوں کی چال، انہ بے شک وہ، هو السمیع العلیم وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اتنے غیر مہذب معاشرے میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ شہر کی تمام عورتیں اب یوسف علیہ السلام کے پیچھے تھیں، ان کے لیے اب جیل ہی بہتر تھا۔ تو تھوڑا سا غور کریں کیسا معاشرہ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آج برائی عام ہو گئی ہے، عورتیں زیادہ بے حیا ہو گئی ہیں۔ 4000 سال پرانے واقعے میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیسا معاشرہ تھا؟
عورتیں کتنی آزاد تھیں اور وہاں کے مرد کتنے کمزور تھے یا کس قدر دیوس تھے، ہم سب اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں۔ ثم پھر بدا لہم ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد ما اس کے بعد جو رأوا الآیات انہوں نے دیکھی نشانیاں، لیسجننہ البتہ وہ ضرور قید کر دیں گے اس کو، حتی حین ایک وقت تک۔ پھر جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے اس کے بعد جو انہوں نے دیکھی نشانیاں، یہاں پر الآیات سے مراد یوسف علیہ السلام کا بے گناہ ہونا ہے اور عورتوں کا بد کردار ہونا ہے۔ اب وہاں پر جو عزیز مصر تھا اور اس کے جو وزیر تھے، جو عدالت تھی، اس کے سامنے یہ تمام شواہد آ چکے تھے، جس کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں واضح تھا، عورتیں بد کردار ہیں یہ بھی واضح تھا، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جو تقریب عزیز مصر کی بیوی نے رکھی تھی، اس تقریب میں جو کچھ ہوا اس سے معاملے کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اب بات گھر میں نہیں رہی تھی، اور یہ بات عزیز مصر کی بیوی نے ہی پھیلائی تھی، یوسف تو خاموش تھے۔ اب یہ ہر گھر کا ٹاپک بن چکا تھا، تو عزیز مصر نے یہ حل نکالا کہ یوسف کو نظروں سے غائب کر دیا جائے، حالانکہ وہ تمام شواہد دیکھ چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا، اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل اس لیے بھی بھیجا ہو کہ وہ یوسف کو اپنی بیوی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بھی جانتا تھا اور اپنی بیوی کے ارادے کو بھی جانتا تھا، تو اس نے یہی حل نکالا کہ یوسف کو جیل بھیج دیا جائے، یعنی تھوڑے عرصے تک یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہاں آپ اس دور کی عدالتوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ناانصافی ہو رہی تھی، اور جو بھی پاور رکھتا تھا اسی کی چلتی تھی۔ اب چونکہ عزیز مصر کافی بڑی پوسٹ پر تھا، جیسا اس نے عدالت کو کہا ویسا ہی عدالت نے فیصلہ دیا۔ اب یہ ایک آزمائش تھی۔ کیسی آزمائش؟ یوسف علیہ السلام کا جیل میں رہنا۔ یہ آزمائش اب ان کو شاہی دربار تک لے جانے کا سبب بنے گی۔ دیکھا جائے تو بہت ہی ٹف سچویشن ہے، بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، لیکن یہی ڈیفیکلٹی ان کو شاہی دربار تک لے کر جائے گی۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ
وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. جی تو واضح ہیں ساری آیات. الحمدللہ. یہ جو آخر میں ہم نے آیات پڑھی، اس سے آپ مصر میں جو ماحول تھا اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ سوسائٹی کتنی بولڈ تھی، کتنی فری تھی، برائی کتنی عام تھی، عورتیں کتنی آزاد تھیں. اسی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے اور ضرورت کے تحت باہر نکلنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن اپنے پراپر حجاب کے ساتھ. جب عورت پراپر حجاب کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے، ایک تو وہ خود محفوظ ہے اور دوسرا معاشرہ بھی محفوظ رہتا ہے. خود برائی سے بچ جاتی ہے اور معاشرے میں بھی برائی نہیں پھیلتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں بڑی ہی خیر ہے. لیکن یہ سوسائٹی یعنی مصر کی سوسائٹی اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع نہ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے احکام کو فالو کرنے میں ہی ہمارے لیے خیر ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ لیسن یہاں مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.